آنے والا مصطفیٰ ہو، اتارنے والا جبریل ہو. مجھے بتاؤ پتہ چلا اب یہ معیار بن گیا نا کہ حضرت علی پاک کندھوں پہ کھڑے ہوئے مصطفیٰ کے، تو ہاتھ کہاں گیا؟ ہاتھ کہاں گیا؟ حسین کس کے بیٹے ہیں؟ بولیے، حسین کس کے بیٹے ہیں؟ عقیدے کی باتیں کروں گا ساری. حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کندھوں پہ کون کھڑا تھا؟ حسین کے سینے میں خون کس کا ہے؟ رگوں میں خون کس کا ہے؟ یار خون علی کا ہے، بیٹا بھی علی کا ہے. یار کندھے تو میرے مصطفیٰ کے ہیں، کندھے تو فتح مکہ والے ہی ہیں، کندھے تو وہی ہیں جو خانہ کعبے کے اندر تھے، جہاں پہ کھڑے ہو کر ساری اتنا اونچا ہوا، ہاتھ اتنے اونچے ہوئے کہ ہاتھ عرش اعظم تک چلے گئے. تو حضور فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، کریم آقا نے ادھر حسن بٹھایا ادھر حسین بٹھایا، مدینے کے بازاروں میں نکل آئے. ابو ہریرہ سامنے، یا رسول اللہ ماشاءاللہ کتنی سونی سواری ہے، کتنی کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے. شاید یہ بات میں کہیں اور کرتا تو لوگ سمجھ جاتے، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھے. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جیویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اوے تو ہجے میرا محبوب نے ڈٹھا. تو ہجے میرا، کیا بات ہے، کیا قلم ہے شاعر کی. تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جائے، جو رخ تو نقاب اتارے، بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے، متھا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او نکلے سیر کرنو سارا گلشن شیش نہ ہاوے، تے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے. توبہ 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 توبہ، حسن سجندہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، قسم خدا دی ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. یار زندہ باد، کیا بات، زندہ باد. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، قسم خدا دی ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. آقا کتنی سونی سواری ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو ہریرہ تو نے سوار نہیں دیکھے؟ تو نے سوار نہیں دیکھے کتنے سونے ہیں؟ تو کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ انہی کندھوں پر، جن کندھوں پر کھڑے ہو کر ان کے بابا علی کا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ اور مجھے بتاؤ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں. آقا جن کا بستر لگا ہو تیری گلی میں، وہ جو نوکر ہو وہ بازار مصطفیٰ میں بک جائے، وہ انداز مصطفیٰ اپنا لے، تو مجھے بتائیے اللہ رسول کی عزت کی قسم ہے وہ تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں. وہ جو نوکر اور غلام ہو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تخت سکندری کی، وہ جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہو. کیوں جی بات کو سمجھے؟ اب آگے آ جائیں، اس سے بھی آگے چلے جائیے. میں بات کو ذرا تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. قرآن کی کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم ہے. یا اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہ تیرا گھر ہے یہاں؟ فرمایا نہیں. زمزم ہے؟ نہیں. صفا مروہ ہے؟ نہیں. مقام ابراہیمی کے ہاں نہیں. صفا مروہ نہیں. یہاں میدان عرفات مزدلفہ یہاں تیرا حج ہوتا ہے، یہاں عمرہ؟ فرمایا نہیں. کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہاں محبوب تیرے قدم لگے ہیں. یہاں محبوب کیا لگے ہیں؟ کیا لگے ہیں؟ قدم لگے ہیں. آپ سنیے ذرا،
ہر ادنا جو ہے اعلیٰ کی کوشش کرتا ہے، ہر ادنا اعلیٰ کی. میں نے پہلے مثال دی ہے، اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہو تو وزیر اعظم کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی وزیر اعظم ہو تو وزیر اعلیٰ کی خواہش نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری چاہت کہ یا اللہ ہمیں جنت مل جائے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو چاہت کیا ہے؟ سخی سخاوت کرتا ہے، طلب کیا ہے؟ بولیے، جنت مل جائے. خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، چاہت کیا ہے؟ جنت مل جائے. دل میں ارمان کیا ہے؟ جنت مل جائے. یاد رکھیے گا، جنت ہم اس لیے مانگتے ہیں، اسے اعلیٰ سمجھتے ہیں. اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ. علامہ صاحب اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ سمجھتے ہیں. جنت اس لیے مانگتے ہیں، اسے اعلیٰ سمجھتے ہیں. یار جنت سے بھی پوچھو تو کسے مانگتی ہے؟ جنت سے پوچھو تیری ڈیمانڈ کیا ہے، تو کس کو مانگتی ہے، تیری طلب کیا ہے. اگر قرآن کی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی عزت کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تیرے قدم لگے ہیں. ہم مانگتے ہیں جنت اس لیے افضل سمجھتے ہیں. تو قرآن کے ان جملوں سے پتہ چلا کہ جنت اس جگہ کی طلب کرتی ہے جہاں جہاں میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں. جہاں جہاں میرے مصطفیٰ نے. میری بات کو اب میں ایک سمجھا نہیں سکا، میں پہلا پارہ پڑھوں گا تاکہ بات کو آسان کر دوں. ساری باتیں قرآن حدیث کی انشاءاللہ. یہ میرے سامنے قرآن کھل گیا. یہ اللہ فرماتا ہے، لوگو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، لوگو مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بناؤ. کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ کیوں؟ وہ ہے ہی تو حرم شریف کے اندر ہے مقام ابراہیمی. تو نماز جہاں مرضی پڑھ لو، 1,00,000 نماز کا ثواب تو مل جائے گا ایک نماز کے بدلے. لیکن بہرحال دوبارہ سے نامینیٹ کیا، دوبارہ سے انتخاب کیا کہ مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں، میں اپنے موضوع سے قطعاً نہیں ہٹا. آپ شاید سوچ رہے ہیں قاری صاحب بات کدھر لے گئے. میں انشاءاللہ قرآن کے چند کمبینیشن کو بیان کر کے بات حسین پہ لے کے آنی ہے. یہ بات حسین کی ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بناؤ. اللہ کیوں؟ فرمایا جب میں نے حکم دیا باپ اور بیٹے کو کہ میرے گھر کو تعمیر کرو، گھر بن گیا. دونوں باپ بیٹا خانہ کعبے کی دیواروں کے پاس کھڑے ہیں. اللہ تیرے حکم سے تیرا گھر بنایا ہے، ہماری گزارش ہے مزدوری مل جائے گی. اللہ نے فرمایا مانگو. کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث، پڑھیے ربنا وبعث فیہم رسولا. آگے سنیے اللہ فرماتا ہے، سنیے، منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ اس لیے بناؤ، باپ اور بیٹے نے کھڑے ہو کر وہاں میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا. میرے مصطفیٰ کو. یہ آیت جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ اپنا رسول بھیج. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اس قرآن کی آیت کو اٹھا کے لے آئیں لا اقسم پہ. کیا؟ لا اقسم. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ وہاں تیرے قدم لگے ہیں، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو. اللہ فرماتا ہے لوگوں اس جگہ کو مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بناؤ، یہاں سجدے کرو. جب تمہارا سر تمہاری پیشانی یہاں جھکے گی تم سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے، مجھے اچھا لگے گا. مجھے بتاؤ کوئی اور آدمی، کوئی اور بندہ، ایک نبی ہو، ایک کوئی اور ہو، جہاں کھڑا ہو کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے. اللہ فرماتا ہے مجھے جگہ بڑی پیاری ہے وہ جہاں ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بناؤ. آگے بعد میں جاؤں گا، پہلے سمجھاؤں گا.
اللہ فرماتا ہے محبوب یہاں قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے یہاں تیرے قدم لگے ہیں، پتہ چلا کہ جہاں قدم لگ جائیں اس جگہ کو جنت مانگتی ہے۔ حسین تیری عظمت پہ قربان، میرے مصطفیٰ کا جسم پاک سارا ہی بے مثال اور لاجواب ہے، اور جہاں قدم لگ جائیں اور وہ جگہ جنت سے افضل ہے، کیوں؟ اسے جنت مانگتی ہے۔ اور یہ شان میرے مصطفیٰ کی قدموں کی ہے، اور مہر نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں تو حسین کھیلا ہے۔ نہیں، میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکا، یا آپ سمجھے ہی نہیں یارو، جہاں قدم لگ جائیں اللہ قرآن نازل کرتا ہے۔ کیا؟ قرآن بنتا ہے، وہ جگہ حرمت والی بن جاتی ہے، وہ جگہ حرم بن جاتا ہے، وہ ہمارے نماز کی جگہ قیامت کی صبح تک بن جاتی ہے۔ اللہ نامینیٹ کر دیتا ہے، لوگوں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز کی جگہ مقام ابراہیمی کو بناؤ۔ اور یارو جس محبوب کے قدم اتنے اعلیٰ ہے، جس محبوب کے قدم اتنے، میری بات حضرت علی والی کھڑی ہے، وہ خانہ کعبے کے اندر بت توڑے کہاں ہاتھ چلے گئے؟ اور مجھے بتاؤ وہ جس محبوب کے قدم اتنے افضل ہیں، قرآن بنتا ہے، حرم بنتا ہے، ہمارے لیے نماز کی جگہ کو نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ اور یارو مجھے بتاؤ ایمانداری سے، وہ جس محبوب کے قدم اتنے افضل ہیں تو اس محبوب کے کندھے کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں حسین اقتدار کے لیے گیا، وہ جو حضور کے کندھوں پہ کھڑے ہوں بیٹھے تو سر عرش تک جاتا ہے، ہاتھ عرش کے پایوں تک جاتا ہے، اور مجھے بتاؤ وہ اقتدار کے لیے جائیں گے؟ بات کو سمجھے؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیے، میں اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر سر کہاں تھا؟ کس کی جولی میں؟ سارے بولیے کس کی جولی میں؟ میں نے بس عقیدے کی باتیں کرنی ہیں، تقریر علامہ صاحب بھی کریں گے، تقریر پیر صاحب بھی کریں گے، امتیاز سلطانی صاحب۔ میری صرف بات ایک سبق سنا رہا ہوں علماء کو، بس پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، میں ایک طالب علم ہوں۔ مجھے بتائیے سر کس کی گود میں تھا؟ اب وہ قرآن کا کمبینیشن آپ نے دیکھا کہ جہاں قدم لگے اس جگہ کو کون مانگتی ہے؟ جنت۔ یا اللہ مجھے وہ جگہ عطا فرما جہاں تیرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ ابو بکر صدیق، ہم تیری گود کو سلوٹ نہ کریں؟ یارو زندہ باد۔ یہ بزم تو حق چار یار والوں کی ہے، یارو وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ حق چار یار، کہا جس گود پہ محبوب سر رکھے، قدم رکھے تو قرآن بنتا ہے، قدم رکھے تو کیا بنتا ہے؟ قرآن۔ ابو بکر ہم کھڑے ہو کر تیری عظمت کو، تیری گود کو سلامی نہ دے نگاہیں جھکا کے، اور جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں تو جنت قرآن بنتا ہے۔ اور تیری گود کتنی اعلیٰ ہوگی، کہ تیری گود کتنی عظمت والی ہوگی جہاں میرے محبوب نے سر انور رکھا ہوگا۔ تیری گود کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور مزے کی بات، کریم آقا رکھیں قدم تو قرآن بنتا ہے، جنت اس جگہ کی ڈیمانڈ، یا اللہ میں جتنی مرضی افضل ہوں لیکن ان قدموں کے نشانوں سے افضل نہیں ہوں جو نشان تیرے مصطفیٰ کے محبوب۔ تو حضور رکھیں گود میں سر تو وہ قدموں والی جگہ سے بھی افضل جگہ ہوتی ہے، قدموں والی جگہ سے بھی افضل۔ اب تو ہم سر جھکا کے سلوٹ کر ہی دیتے ہیں حسین تیری عظمت کو۔ وہ تو قدم تھے تو قرآن بنا، وہ تو گود میں سر رکھا تو جنت ڈیمانڈ کرنے لگی۔ حسین تیری عظمت کو سلام نہ کرے، وہ تیرے منہ میں تو مصطفیٰ نے زبان ڈالی تھی۔ تیرے منہ میں تو مصطفیٰ نے، قدموں کا معیار بہت اونچا ہے، میرے محبوب کے رخسار کا انداز بہت اونچا ہے، لیکن جس زبان سے رب بولتا ہے، جس زبان پہ حق بولتا ہے، جس زبان پہ اللہ کا کلام نکلتا ہے، جس زبان پہ
پروردگار کے حکم کا اعلان ہوتا ہے. مجھے بتاؤ جب وہ زبان شہزادہ حسین کے منہ میں ڈالی ہوگی تو کتنی طاقت آئی ہوگی. بات کو سمجھے ہیں؟ کتنی طاقت آئی ہوگی. اب اس سے آگے چلے جائیے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے پانی مانگا. ایک میرا پہلو مکمل ہو گیا کہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اور جس کی جولی میں جنت کی ٹکٹیں ہوں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جنت جن کے اپنے گھر کی ہو، وہ تخت مانگیں گے؟ وہ کیا تخت مانگیں گے؟ اب اس سے بھی آگے چلے جائیے. لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں. اب یہ بھی سنیے قرآن حدیث کی روشنی میں. ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہارے درمیان کتنی چیزیں؟ ذرا سارے بولیے گا. دو چیزیں. سامنے کون بیٹھے تھے؟ حق چار یار بھی بیٹھے تھے. کتنی سونی تنظیم ہے یار آپ کی. یقین مانے حق چار یار ہیں. انجمن غلامان مصطفیٰ اور ان کے حق چار یار ہیں. سامنے کون بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام. حق چار یار بھی. سیدنا فاروق اعظم بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے اندر کتنی چیزیں؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. یہاں مثال سمجھیے. مجھے کسی غرض سے جانا پڑ جائے 2-4 مہینے کے لیے کسی ٹور پہ کسی بیرون ملک، میرے بیوی بچے اکیلے ہوں، تو مجھے بتاؤ ایک بندہ میری جان کا دشمن ہے، ایک بندہ میری، اور میں 2-4 مہینوں کے لیے اس کے سپرد کر کے جاؤں گا؟ ذرا بولیں ذرا. اور میں تو وہ بندہ تلاش کروں گا نا کہ جو میرا خیر خواہ ہوگا، جو میرا خیر خواہ ہوگا، میرے ساتھ دل سے محبت کرتا ہوگا، اس کا انتخاب کروں گا نا. وہ سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر، سامنے بیٹھے ہیں فاروق اعظم، سامنے ہیں عثمان غنی، سامنے ہیں مولا علی، طلحہ و زبیر، حضرت جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب تمام کے تمام سامنے. حضور فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا میں تمہارے اندر کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو. تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کا اعتماد بتاتا ہے کہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، ان کا آپس میں اختلاف نہیں، تبھی تو حضور ان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کتنا احترام کیا. حضرت ابو فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہیں، حضرت امام حسن آئے ممبر کے پاس کھڑے ہوئے، نیچے اتریے ہمارے نانا کا ہے، نیچے اتریے ہمارے نانے کا ہے. نیچے اترے تو اگلے جملے سنیے. کہا پیارے حسن یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ دستار بھی آپ کے نانا کی ہے، یہ ہماری ساری عزتیں آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کے نانے کی وجہ سے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ اس گھر کی وجہ سے ملا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے. کہا جاؤ جا کر اپنے نانے کے ممبر کے اوپر بیٹھو. کہا میرے نانے کا تو ممبر ہی نہیں، میرے نانے کا تو. کہا جاؤ پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. ان کا پیار دیکھیں. یہ انداز فاروق اعظم کا اس بات کی دلیل ہے، اس حدیث کی ترجمانی ہے کہ میں تمہارے اندر کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ اور اس سے آگے چلے جائیے. 7 ملکوں کے سفیر آئے ہوئے ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس. میٹنگ ہو رہی ہے، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں، اندر کوئی نہ آئے. آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آئے. کہا اندر جانا چاہتا ہوں. کہا حضرت فاروق اعظم نے منع کیا ہے دور خلافت میں. کہا اندر میٹنگ ہو رہی ہے. اتنی دیر میں حضرت امام حسن بھی آئے پاس. کہا عبداللہ ابن عمر یہاں کھڑے ہو. کہا منع کیا گیا ہے کہ اندر نہیں جانا، اندر میٹنگ ہو رہی ہے، 7 ملکوں کے سفیر آئے ہیں. اچھا مجھے ان سے کام تھا، چلے فارغ ہوں گے تو پھر آؤں گا. حضرت امام حسن چلے گئے. حضرت امام حسن چلے گئے تو میٹنگ ختم ہوئی تو باہر نکلے تو بیٹا باہر کھڑا ہے. کہا بیٹے بتاؤ کوئی پیغام. کہا حضرت امام حسن آئے تھے اور چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ جس نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہمیں کیسے دے گا. یہ بات کہی تو دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن کے پاس چلے گئے. دروازے پہ دستک دی، دستار اتاری، قدموں میں رکھی. کہا پیارے حسن آپ آئے تھے، پتہ چلا تھا. کہا آئے تھے. کہا آیا تھا. کہا پھر چلے بھی گئے، ملاقات بھی نہیں کی. کہا آپ مصروف تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. کہا حضور یہ بات نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی مجھ سے کام ہو تو آپ نہ آیا کریں، کوئی پیغام بھیجا کریں.
آپ نہ آئے کیا کریں؟ کوئی یاری کاشف صاحب کوئی سارے بولیے کوئی پیغام بھیجا کریں، کوئی پیغام آپ نے اس جملے کا لطف ہی نہیں لیا. وہ امیر المومنین ہے، کہا آپ خود نہ آیا کریں، آپ کوئی پیغام بھیجا کریں. مجھے الٹے پاؤں بھی آنا پڑا تو میں آ کر بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاؤں گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے بارے میں انہوں نے ایسا کیا. اور لیکن ایک اور مسئلے کی بات بتا دوں معاذ اللہ، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا کہتے ہیں جی وہ دروازے کو توڑا، آگ لگائی، پیٹ میں بچہ محسن تھا، وہ دروازہ اوپر گرا تو بچہ شہید ہو گیا. علی پاک وہاں موجود تھے. اور یارو میں نہیں سمجھتا ایک خیبر کا دروازہ 25 لوگ اٹھا بھی نہیں سکتے. پیارے مولا علی ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیتے ہیں اور وہ سامنے ہے. ذوالفقار حیدری چلتی ہے تو رب کی طاقت شامل ہار ہوتی ہے. دروازہ توڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، اوپر گر گیا، بچہ پیٹ میں شہید ہو گیا. اور علی پاک دیکھ رہے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ جھوٹ ہے صاحب، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط روایت ہے، بالکل غلط، 100% نہیں بلکہ 1000% غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے بھی آگے چلے جائیے. ایک دوسرا باب، میرا تیسرا باب، لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے پانی مانگا، حسین نے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حسین نے پانی سنیے، میں بتاتا ہوں کہ حسین نے پانی کیوں نہیں مانگا. میں قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں. یہ دوسرا پارہ اٹھائیے، دوسرا پارہ ہے یہ. اللہ فرماتا ہے یہاں ایک طالوت اور جالوت کی جنگ کا واقعہ ہے. طالوت اور جالوت کا. فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ، فرمایا لشکر تیار ہوا 70,000 کا. حضرت طالوت کے ساتھ لشکر کتنا تیار ہوا؟ اور اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں. سپہ سالار کون ہے؟ حضرت طالوت. سنیے، اللہ نے فرمایا قال ان اللہ، بے شک مبتلیکم، اللہ تمہیں آزمائے گا، بنہر، ایک نہر سے. جب تم نے جالوت کے ساتھ جنگ کرنی ہے نا، رستے میں ایک نہر آئے گی، ایک مبتلیکم، اللہ تمہیں آزمائے گا بنہر، اس نہر سے اللہ تمہیں آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، اور جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے، بولیے وہ ہم میں سے. اب یہ قرآن ہے، اب یہ قرآن، اللہ فرماتا ہے جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں. سنیے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. فرمایا فَشَرِبُوا مِنْهُ، فرمایا جس نے ایک چلو پر پانی پی لیا وہ ہم میں سے ہے. کتنا پانی پینا ہے؟ ایک چلو. ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، پانی بھرنا ہے، اور جتنا پانی چلو میں آ گیا بس وہ پینا ہے، اس سے زیادہ پانی. کیوں؟ کہ تمہاری آزمائش ہے. تمہاری کیا ہے؟ آزمائش. اب یہاں سنیے، پیارے آقا کی گود میں ہے حضرت امام حسین. کہاں ہے حضرت امام؟ گلے کو چوما. کس کو چوما؟ یہ سیاستہ کی روایت ہے. ذمہ داری سے کہ میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. میں یوٹیوب سے بیان نہیں کرتا، میں تفسیر سے بیان کرتا ہوں. میں قرآن و حدیث سے پڑھتا ہوں. میں ویڈیو نہیں دیکھتا فیس بکوں سے، یوٹیوب سے مولوی سن کے میں نے بیان کرتا. الحمدللہ میں 17 سال جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، 18 سال کا عرصہ کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر پڑھی جائے، تاریخ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، سیاستہ کھولی جائے، تب بیان کیا جائے. اب سنیے، اللہ فرماتا ہے جس نے پانی پی لیا اس سے زیادہ وہ ہم میں سے نہیں، جس نے پیا چلو پر وہ ہم میں سے ہوگا. پتہ چلا کہ جو امتحان ہوتا ہے اس میں پانی نہیں پیا جاتا. حسین حضور کی گود میں ہے، سیاستہ کی روایت ہے. حضور نے گلا چوما. صحابہ کہتے ہیں آقا حسین کا گلا چوم رہے ہیں. فرمایا یہ گلا کٹے گا بھی اور وہ بھی پیاسا کٹے گا.
نہیں میری بات کو سمجھے آپ، یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. کہا گلا کٹے گا بھی اور کٹے گا بھی پیاسا. یہ جو 70,000 کا لشکر تھا نا طالوت کے ساتھ، ان میں سے تمام کے تمام نے پانی پی لیا سوائے 10,000 کے. 60,000 لوگوں نے پانی پیا، کتنے بچے؟ 10,000. 10,000 نے اتنا ہی پانی پیا جتنا حکم تھا. تو یارو مجھے بتاؤ، ایک یہاں اس روایت کو، اس قرآن کی آیت کو یہاں رکھیں. اب آ جائیں شروع سے. حضور نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے فجر کے وقت. کب؟ تو فجر کے وقت حضرت جبریل کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. کہا جبریل یہاں کیا کر رہے ہو؟ جبریل یہاں کیا ہے؟ آقا زہرا پاک نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں اور وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہیں. حسین رو رہا تھا. رب نے فرمایا حسین، کہا جبریل جا کر حسین کا جھولا جلاؤ، حسین رو رہا ہے. کیا کرو؟ حسین رو رہا ہے. ایک دن پھر ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے جبریل پھر مدینے گلیوں میں. فرمایا جبریل اب کیا ہے؟ کہا زہرا پاک نماز پڑھ رہی تھی، آٹا ختم تھا، حسین نے کھانا کھانا تھا. رب نے فرمایا جبریل جاؤ چکی چلاؤ، آٹا بناؤ، حسین نے کھانا کھانا ہے. میری بات کو سمجھ لیں. ایک دن حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہا، یہ ساری حدیثیں ہیں سیاستہ کی. حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اپنی بیٹی گھر جاؤں. جب گھر گئے تو حسین کے ساتھ جبریل کھیل رہے ہیں. حسین کے ساتھ جبریل ہے. فرمایا جبریل یہاں. کہا اب میں نے رب سے خود پوچھا اللہ مجھے اجازت ہے میں حسین سے کھیل لوں؟ اور مجھے بتاؤ بھوک لگے جبریل آئے، حسین کا جھولا کھڑا ہو جائے روئے، جلانے کے لیے جبریل آئے اور کھیلنے کے لیے جبریل سدرہ کو چھوڑے. اور یارو مجھے ایمانداری سے بتاؤ بچپن میں جبریل بار بار آئے اور کربلا میں ایک بار بھی نہ آئے. کربلا میں اب یہاں میں چھٹا پارہ پڑھوں گا. یہ میرے نمازی بول رہے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہے بولنے کی. چھٹا پارہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہم نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی حالانکہ تم 313 تھے. 300 کیوں مدد کی؟ کہ وہ دین بچانے گئے ہیں. دین بڑی بات کرنی ہے یہاں میں نے. وہ دین کیا؟ دین بچانے گئے ہیں. مجھے بتاؤ جو دین بچانے گئے ہیں ان کی مدد کے کتنے فرشتے آئے؟ 5,000. کربلا کے میدان میں حسین تو دین بن کے گیا تھا، وہاں فرشتے کیوں نہیں آئے؟ معین الدین چشتی اجمیری شاہ است حسین. بولیے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. میدان بدر میں 5,000 فرشتے وہ دین بن کے نہیں آئے، وہ دین بچانے آئے ہیں. وہ کربلا کے میدان میں حسین تو دین بچانے گیا تھا، وہاں فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہیں اللہ تعالیٰ یہ قوم کو سمجھانا تو نہیں چاہتا کہ کربلا کے میدان میں ایک تو امتحان جو تھا وہ منظور تھا، ایک طاقت ہوندیا زور نہیں لایا تو بیٹھے من رضائیں، ایک تو امتحان دینا مقصود تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں فرشتے آ سکتے تھے اور آئے بھی، لیکن حسین نے چاہت کا اظہار کیا ہی نہیں کہ اللہ مجھے مدد چاہیے. حسین نے کہا یا اللہ میرا 18 سال کا اکبر بھی جائے گا، حسین کو صبر کرنے والا پایا جائے گا. میرے 6 ماہ کے عسکر کے گلے میں تیر چلے گا پھر بھی صبر کروں گا. میرے خیموں کو آگ لگ جائے گی، حسین صبر کرے گا. میرے 72 چلے جائیں گے، میں صبر کروں گا. کیوں؟ مجھے مضبوط میرے بابا علی نے کیا ہے، مجھے مضبوط زہرا پاک نے کیا ہے، مجھے مضبوط اپنی زبان میرے منہ میں ڈال کے میرے نانا نے کیا ہے. سنیے میری بات کو. گلاس ہو پانی کا، یہاں سے نیچے پھینکا جائے شیشے کا، ٹوٹے گا کہ نہیں؟ سنیے ٹوٹے گا کہ؟ اگر نہ ٹوٹے دھیان جائے گا بنانے والے کاریگر پر. یہ کس فیکٹری میں بنا ہے یار، اس کو ٹوٹنا چاہیے. ٹوٹا کیوں نہیں؟ بکھرا کیوں نہیں؟
لیکن کربلا کے میدان میں جتنا کچھ حسین کے ساتھ ہو چکا، ٹوٹنا چاہیے، بکھرنا چاہیے، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں۔ ابو الخنوق یزیدی ہے، جس رات سر کاٹا گیا، اس رات کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سر تھی۔ کہا کہ ساری رات تو نے حفاظت کرنی ہے۔ ابو الخنوق یزیدی کہتا ہے میں نے دیکھا آخری رات کے وقت کوئی آتا ہے زلفیں چومتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے رخسار چومتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اس چہرے کو پیار کرتا ہے، زلفوں پہ بوسہ دیتا ہے، پیشانی چومتا ہے، رخسار چومتا ہے، ہونٹوں کو چومتا ہے، کوئی بالوں سے مٹی صاف کرتا ہے۔ ابو الخنوق یزیدی کہتا ہے میں نے آواز دی کون ہے جو اس حسین کے سر کے ساتھ پیار کرنے والا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی پاک نے آواز دی میں اس کا بابا علی ہوں، میں اس کی جرت کو سلامی کرنے آیا ہوں۔ پھر پوچھا اور کون ہے؟ کہا میں اس کا بابا علی ہوں، میں اس کی طاقت کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا اب کون ہے؟ کہا میں ماں اس کی فاطمہ ہوں، 2 سال کے دودھ کی میں طاقت دیکھنے آئی ہوں۔ کہا تیسرا کون ہے؟ کہا میں اس کا نانا ہوں، میں اس کا، بولیے میں اس کا۔ تو پھر مجھے بتاؤ فرشتے پتہ کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں حسین وہاں مجبور ہو گیا، پانی مانگتا رہا۔ اوے نا 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 نا، حسین نے پانی نہیں مانگا، نہر فرات کا پانی اچھل اچھل کے حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا کہ کاش حسین کا اشارہ ہو جائے میں کنارے توڑ کے قدموں میں آ جاؤں حسین کے، میں کنارے توڑ کے۔ اور سنیے حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سنیے حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑی جائے زمین پر تو کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ نام کیا ہوتا ہے؟ زمزم۔ اور کب تک؟ قیامت کی صبح تک۔ اور جس کی رگوں میں خون ہو خلیل اللہ کا، اس کی ایڑی رگڑی جائے تو پانی کا چشمہ نکلتا ہے اور کائنات سراب ہوتی ہے۔ اور جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے سنیے پتہ کی بات۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی بکریاں چلا رہے ہیں، ایک مسافر آیا، دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، کیا کھاؤ گے؟ آپ کے پاس ہے کیا یہاں کھلانے کے لیے؟ کیا پیو گے؟ کہا آپ کے پاس ہے کیا پینا؟ کہا بات تو کرو۔ کہا دودھ ہو جائے اس کے اندر شہد ہو جائے۔ کہا بس دودھ ہو جائے اور ساتھ جس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا، لکڑی کا پیالہ تھا، نیچے کہا اے پتھر اگر بنی اسرائیل جو نافرمان ہے اس کے لیے 12 چشمے نکل سکتے ہیں تیرے اندر سے تو حضور کی امت کے لیے کیوں نہیں؟ میرا حکم ہے اس کے اندر دودھ ڈالا گیا، میرا حکم ہے شہد بھی ڈالا جائے۔ دودھ اور شہد اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا اس نے پیا۔ حضور پتھر سے کہا وہ بنی اسرائیل تھے جن کے لیے 1 چشمہ نہیں 2 نہیں، کہا قرآن کہتا ہے 12 چشمے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے، حبیب اجمی نوکر ہے اس نے پتھر سے دودھ اور شہد کو حکم سے نکال لیا۔ تو مجھے بتاؤ اصغر 6 ماہ کا ہو، رگوں میں حسین کا خون ہو، حسین کی رگوں میں علی کا خون ہو، زہرا کا خون ہو، زہرا کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہو، تو مجھے بتاؤ اگر حسین کسی پتھر کو اشارہ کرتا تو پانی نہ دیتا؟ حسین نے اشارہ کیا ہی نہیں، حسین نے پانی مانگا ہی نہیں۔ سنیے آخری میں چوتھا پہلو میری گفتگو کا اور آخری پہلو، لوگ کہتے ہیں چادریں کھینچی گئی، لوگ کہتے ہیں نا، لوگ ذاکرین بولتے ہیں، اور میں آپ کو مسئلے کی بات بتا دوں، اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں ان کی مجلس سننا حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ 7 مسجد میری فیض بی بی ہے 13 نمبر گلی میں، اگر کسی کو اعتراض ہوا تو وہاں میدان لگا ہوا ہے۔ ہم تو جمعے کے اوپر کہتے ہیں
یہ میرے نمازی جانتے ہیں، عقیدہ اہل سنت پہ کسی بندے کو کوئی اعتراض ہے وہ لکھ کے پرچی، اعتراضوں کی 100 سوال بھی ہے، مسجد میں آ جائے، ہم سادے قرآن سے پڑھ کے جواب دیں گے، ہم حدیث سے جواب دیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے یار؟ ہمارا عقیدہ کوئی کمزور ہے، یتیم عقیدہ ہے؟ ہمارا وہ عقیدہ ہے جس پر ابو بکر صدیق کے حق صداقت کی مہر ضبط ہے، حضرت عمر کی عدالت سے جو ہے وہ طے شدہ بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا معیار اس میں ہے، حضرت مولا علی کی محبت اس میں شامل ہے۔ اور اس سے بھی آگے سنے جائے آخری بات، وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں چادریں کھینچی گئی۔ ایک واقعہ سارے جانتے ہیں، جب مصر سے ہجرت حضرت ابراہیم نے کی تھی، ساتھ کون تھی؟ حضرت سارہ۔ رستے میں کون آتا تھا؟ بادشاہ۔ یار کہہ رہے ہیں شہادت، میں کہتا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ جب دو عالم دین ہونا تو دونوں کا موضوع الگ الگ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ اپنا تازہ وضو بنانے اس اتنی دیر تک سماعت فرمائیں ذرا، سنیے ذرا۔ کہتے ہیں چادر کھینچی گئی جب حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ شام جا رہے تھے، راستے کے اندر بادشاہ آتا تھا، جو رشتہ ہوتا بہن بھائی کا اسے چھوڑ دیتا، ماں کا بیٹی کا یا بیوی کا ہوتا تو اس کے ساتھ بدفعلی کرتا۔ جب حضرت سارہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا جب تجھے وہ پوچھے نا بادشاہ کہ وہ کون ہے، کہنا میرا بھائی ہے۔ کہا حضور آپ تو میرے شوہر ہیں۔ فرمایا جو میرا دین ہے نا اس کے اندر جو بیوی ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، مسلمان ہونے کے انداز سے سارے بہن بھائی ہیں، باقی رشتے بعد میں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، المختصر ہاتھ بڑھایا دوپٹے کی جانب، ابھی ہاتھ لگا نہیں تو کیا ہو گیا؟ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ کہا یہ کیا وقت کی ولیہ لگتی ہے، دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ رہا نہ گیا، اسے پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو پھر کتنی بار؟ 2 بار۔ تیسری بار اس نے دعا کی، آپ نے تو ہاتھ ٹھیک ہوا۔ مجھے بتاؤ جو صرف حضرت سارہ، ابھی ماں نہیں بنی حضرت اسحاق کی، حضرت اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے، کہا ابھی یہ حضرت ابراہیم کی بس بیوی ہیں، تو کوئی دوپٹہ کھینچنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ یار جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہو تو ہاتھ جل جائے، جو زہرا پاک کی بیٹی ہو۔ میں عقیدہ سمجھانے کا قائل ہوں، عقیدے کی باتیں کرنے کا میں قائل ہوں۔ اب آئیے قرآن کی بات، تیسرا پارہ، توجہ ہے، آخر تک بولیے سبحان اللہ۔ سنیے مباہلے والے دن نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ تھا، حضور نے انہوں نے کہا ہم فرمایا اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے، تم اپنی بیٹیاں، میں اپنی بیٹیاں، اپنی بیویاں، ہم یہ کہا، فرمایا حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زہرا آ جاؤ، علی آ جاؤ، توجہ میری طرف، فرمایا آ جاؤ۔ حضور اب کے کہا علی پاک سنو، کہا میں ہوتا ہوں آگے، میں ہوتا ہوں، علامہ صاحب میں ہوتا ہوں آگے، زہرا تو ہو میرے پیچھے، علی تو زہرا کے ہو پیچھے، جہاں میں رکھوں قدم میرے قدم کے اوپر زہرا تو رکھنا قدم۔ کہا علی جہاں رکھے زہرا قدم اس کے اوپر رکھنا تو قدم۔ کہا آقا کیوں؟ فرمایا نیچے سے زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا نظر آئے، میری بیٹی کے قدموں کے نشان نہ زمین دیکھے نہ آسمان دیکھے۔ ایک بال باہر ہو دوپٹے سے، سورج نقاب لے کے گزر جاتا ہے،
ایک بال ہو دوپٹے سے باہر سورج. ہم تو اہل بیت کی ایسی عورتوں سے واقف ہیں. ہم تو چادر بطول کے معیار کو اس طرح دیکھتے ہیں. اس سے بھی آگے چلے جائیے. حضرت ابو ایوب انصاری روایت کی راوی ہیں, رحمت دو عالم, نبی مکرم, شفیع معظم, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 70,000 حوروں کے درمیان 70,000 حوروں کے درمیان زہرا ہوگی. تمام کی تمام حوروں قد جو ہے زہرا پاک جتنا ہوگا, لباس بھی زہرا پاک جیسا ہوگا, ان تمام کے درمیان زہرا ہوگی. اس کے باوجود رب فرمائے گا لوگو, محشر والو, نگاہیں جھکا لو, میرے محبوب کی محبوبہ بیٹی پلسا سے گزرنے والی ہے. بخاری شریف کی روایت سنیں, مسلم شریف کی, میرے محبوب کے پاس زہرا پاک بیٹھی ہیں. دروازے پہ دستک کوئی, کہا کون؟ کہا جبریل. فرمایا آ جاؤ. آقا اللہ نے فرمایا اس وقت تک نہیں اندر جانا جب تک زہرا آپ کے پاس بیٹھی ہے. اتنی دیر تک اندر نہیں جانا. جب یہ شام سے قافلہ واپس آیا نا, کربلا سے واپس آیا نا, تو ملک شام میں ایک عورت تھی, بوڑھی مائی, ہر قافلے کو نا پانی پلاتی تھی. ہر قافلے کو پانی پلاتی تھی, بس وہ کسی انداز میں. تو جب یہ قافلہ آگے, سجدہ زینب ہے, سر پہ دستار بندھی ہوئی ہے حسین کی, سپہ سالار ہے سجدہ زینب. اس نے آگے دودھ کا پیالہ پیش کیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا دودھ ہے, پیو. جب پیالہ دودھ کا پکڑا نا, آسمان پہ نگاہ اٹھائی, کہا یا اللہ دیکھ لے اپنی بے نیازیاں. آپ حاضر ہی نہیں ہیں, آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں ادھر, آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. کہا مالکا کبھی نہر فرات پہ پہرا, کہاں پانی بند, کہاں خیموں کو آگ, کہاں میرے ویروں کو دفن جو ہے وہ زخمی کیا گیا, کہاں شہید کیا گیا. اور دودھ کا پیالہ میں نہیں پیوں گی ورنہ دودھ کی توہین ہو جائے گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بیٹھے بھائی سارے دعا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. جب سیدہ پاک نے دودھ کا پیالہ پکڑا نا, آسمان پہ دیکھا, کہا یا اللہ دیکھ لے اپنی بے نیازیاں, دیکھ لے اپنی. فرمایا اماں جی یہ دودھ میں نہیں پیوں گی. کہا نہیں, میں ہر قافلے والوں کو پلانے والی ہوں. کہا آپ کیوں پلاتی ہیں؟ کہا یہ تربیت میری کی ہے مرشدہ نے, مرشدہ نے میری تربیت کی ہے. کہا تو آپ کی مرشدہ کون ہے؟ کہا 2 سال مدینے کی فاطمہ کے گھر میں نے کام کیا ہے. جب فاطمہ کا نام آیا تو ٹھنڈی سانس لی. کہا شکر ہے یہاں کوئی بھی ہمارا جاننے والا ہوگا, یہاں کوئی ہمارا جاننے والا ہوگا. اماں جی کوئی بات بتائیں اس گھر کی. کہا وہاں ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب. تو کھڑی کون ہے وہاں؟ کہا پھر, کہا ہوا یوں, ایک بار وہ روئی تھی رات کو, پھر زہرا ساری رات نہیں سوئی تھی اور دعا کیا تھی یا اللہ یہ میری بیٹی نہ روئے, اس کے مقدر میں پہلے ہی بڑے دکھ لکھے ہوئے ہیں, میری بیٹی نہ روئے. کہا ماں اگر زینب شام کے بازاروں میں آ جائے تو؟ کہا بیٹی تجھے میں نہیں جانتی کون ہے,
لیکن کہاں شام کا بازار، کہاں زینب؟ اگر وہ شام کے بازار میں آ جائے قیامت نہ آ جائے۔ اماں آنکھیں کھول کے دیکھ، اماں آنکھیں کھول، یہ بور نیچے گر چکے تھے، وہ اٹھا کے دیکھا تو وہی آواز، وہی خوشبو، وہی کھنکھناہٹ، وہی لب و لہجہ، وہی انداز، وہی دل آواز۔ کہا وہی زینب؟ ایسا ہوا کہ دیکھا تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، جان نکل گئی۔ کہا زین العابدین اسے لکھو کربلا کے شہیدوں میں، لکھو کربلا کے۔ کہا پھپھو اس کا اصغر تو نہیں گیا، اس کا اکبر بھی نہیں گیا، اس کے خیموں کو تو آگ بھی نہیں لگی، اس پہ پانی بھی بند نہیں ہوا، اس کو جلا وطن بھی نہیں کیا گیا، اس یہ مدینے سے بھی نہیں آئی، تو پھر بھی لکھوں؟ فرمایا لکھ دو، میں قیامت کی صبح تک اصول بنانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری اہل بیت کی محبت میں مر جائے کربلا کے شہیدوں میں۔ ما علینا الا البلاغ۔